اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے حروف حلقی پڑھے جو 6 تھے، پھر ہم نے حروف شجریہ پڑھے جو 3 تھے، اور حروف شفیہ پڑھے جو 4 تھے، حروف طرفیہ اور لسانیہ پڑھے جو 12 تھے۔ اچھا، ہم یہاں پر حروف طرفیہ کو الگ کرتے ہیں۔ حروف لسانیہ پڑھے جو 12 تھے، حروف طرفیہ یہ اس میں ایک آتا ہے، وہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے۔ آج ہم حروف لہویہ پڑھیں گے جس کا تعلق لہو یعنی کہ زبان کے کوے سے ہے، جو چھوٹی زبان ہمارے منہ کے اندر لٹک رہی ہوتی ہے اس سے، اس لیے اسے انہیں حروف لہویہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا صرف ایک حرف ہی بچتا ہے جسے ہم حروف طرفیہ کہتے ہیں، اور وہ وود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ انشاءاللہ اپنی آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ آج حروف لہویہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم حروف لہویہ کے مخرج کی بات کریں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تعلق یہ جو ہمارے منہ کے اندر چھوٹی زبان ہوتی ہے جسے کوا بولتے ہیں، صحیح ہے، وہاں سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایک ہے قوف اور دوسرا ہے کاف۔ قوف اور کاف دونوں حلق کے قریب زبان کی پشت سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اس میں ایک تو یہ جو چھوٹی زبان ہے کوا ہے، ایک وہ استعمال ہوتا ہے، دوسرا زبان کا یہ جو اندرونی حصہ ہے جسے آپ زبان کی پشت بھی کہہ سکتے ہیں یا زبان کا شروعاتی حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو گیلا ہوتا ہے اندر سے، وہاں یعنی جہاں سے ہماری حلق شروع ہوتی ہے، حلق ختم اور زبان شروع، تو زبان کے اس حصے سے ہمارے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ قوف کا ادا ہوتا ہے زبان کی پچھلی جڑ جب نرم تالو کے بالکل شروع والے حصے سے ٹکرائے تو حرف قوف ادا ہوگا۔ یعنی آپ اندر نوٹ کریں کہ آپ کی زبان کا ایک نرم حصہ اوپر اٹھ کر تالو کی طرف جاتا ہے، تب یہ قوف ادا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق نہ منہ سے ہے، نہ ہونٹوں سے ہے، نہ زبان سے ہے، بلکہ اندر جہاں سے حلق ختم ہوتی ہے، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، جہاں پر ہماری یہ چھوٹی زبان ہے، اس جگہ سے ہے۔ تو آپ اس جگہ پر فوکس کریں، قوف۔ اور یہ اس کو ہم پر پڑھ رہے ہیں موٹا، کیونکہ اس میں یہ صفت ہے، صفات کی طرف ہم ابھی آگے چلتے ہیں، لیکن ابھی بھی نوٹ کر لیں۔ اور کاف کی طرف اگر ہم آئیں تو زبان کی پچھلی جڑ جب نرم اور سخت تالو کے بیچ لگے، یعنی تھوڑا سا آگے، تو کاف نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، بس ہلکا سا جگہ میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، کاف کاف۔ اب نوٹ کریں کہ آپ کی زبان کا جو شروعاتی حصہ ہے وہ یا زبان کی جو پشت ہے اور سخت تالو کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ہمارا حرف کاف ادا ہو رہا ہے۔ ایک ہے قوف، دوسرا ہے کاف، صحیح ہے۔ اب ہم صفات کی طرف چلتے ہیں، پھر بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات، ان دونوں حروف میں صفت شدت پائی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حروف میں آواز رک کر نکلتی ہے، نرم بہاؤ نہیں ہوتا۔ حرف کاف میں سانس کی آواز جاری رہتی ہے، جیسے ہم نے فا پڑھا تھا، فا، جب ہم فا پڑھتے ہیں تو سانس کی آواز ہماری باہر آتی ہے نا، تو اسی طرح کاف کاف، اس کے آخر میں بھی نا فا ملے گا آپ کو۔ کاف کو کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے جو باریک کاف ہے، تو اس لیے اس کے آخر میں سانس کی آواز ہمیں باہر محسوس ہوگی، کاف کاف، یعنی فا پر آ کر ختم ہوگا۔ اور جو قوف ہے اس میں شدت ہوتی ہے، اس میں ہماری سانس کی آواز باہر نہیں نکلتی، آواز اندر ہی رہ جاتی ہے، قوف قوف۔ اس کو ہم اس طرح کھینچ کر پڑھیں گے، قوف، صحیح ہے۔ پھر ایک اور صفت استعلاء جو کہ صرف حرف قوف میں ہے، یعنی صرف حرف قوف کو ہی پر پڑھا جاتا ہے، زبان کی پشت اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جبکہ کاف موٹا نہیں پڑھا جاتا تو زبان کی پشت اس طرح اوپر نہیں اٹھتی جس طرح قوف کے لیے اٹھتی ہے۔ تو قوف کو ہم موٹا پڑھیں گے، کاف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ پھر صفت انفتاح یعنی منہ بند نہیں ہوتا، دونوں کو بولتے وقت منہ کھلا رہتا ہے، یعنی کہ آواز آسانی سے باہر نکل جاتی ہے، قوف کاف قوف کاف، ٹھیک ہے۔ اب ہم حرکات کی طرف چلتے ہیں، میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا، قوف زبر قو، کاف زبر کا، یا پھر قوف دو زبر قن، کاف
दो ज़बकन, क़ाफ ज़ेर क़ी, कैफ ज़ेर की। दोनों के बुर हो और बारीक में फ़र्क कीजिएगा। क़ाफ दो ज़ेर क़िन, कैफ दो ज़ेर किन, क़ाफ पेश क़ु, कैफ पेश कु, क़ाफ दो पेश क़ुन, कैफ दो पेश कुन। अब शद की तरफ आए। हमजा क़ाफ ज़ब अक़, क़ाफ ज़ब क़, अक़। हमजा क़ाफ ज़ेर इक़, क़ाफ ज़ब क़, इक़। हमजा क़ाफ पेश उक़, क़ाफ ज़ब क़, उक़, अक़, इक़, उक़। हमजा काफ ज़ब अक, काफ ज़ब क, अक। हमजा काफ ज़ेर इक, काफ ज़ब क, इक। हमजा काफ पेश उक, काफ ज़ब क, उक, अक, इक, उक। फिर क़ाफ खड़ा ज़ब क़, क़ाफ खड़ी ज़ेर क़ी, क़ाफ उल्टा पेश क़ू, क़ा, क़ी, क़ू। काफ खड़ा ज़ब का, काफ खड़ी ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कू, का, की, कू। हमजा क़ाफ ज़ब अक़, यहाँ पर क़लक़ला होगा, झटका लगेगा। हमजा क़ाफ ज़ेर इक़, हमजा क़ाफ पेश उक़, अक़, इक़, उक़, अक़, इक़, उक़। कौन कौन से हुरूफ पर झटका लगता है वो हम इंशाल्लाह एक साथ पढ़ेंगे। अभी ये नोट करें कि क़ाफ पर जब ऊपर जज़म आए तो हम उसे झटका देकर पढ़ेंगे। अक़, इक़, उक़। हमजा काफ ज़ब अक, यहाँ पर झटका नहीं देंगे या हल्का झटका देंगे। हमजा काफ ज़ेर इक, हमजा काफ पेश उक, अक, इक, उक, अक, इक, उक। फिर हुरूफ मद्दा क़ाफ अलिफ ज़ब क़, क़ाफ वाव पेश क़ू, क़ाफ या ज़ेर क़ी, क़ा, क़ू, क़ी। काफ अलिफ ज़ब का, काफ वाव पेश कू, काफ या ज़ेर की, का, कू, की। क़ाफ वाव ज़ब क़ौ, क़ाफ या ज़ब क़ई, क़ौ, क़ई। काफ वाव ज़ब कौ, काफ या ज़ब कई, कऊ, कई। ठीक है, तो ये हरकत हो गई। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। दो दो मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद आप खुद पढ़ेंगे। काफ ज़ब क, ता ज़ब त, क, बा ज़ब ब, कतब, कतब, कतब। बा पर भी जब जज़म होगी तो झटका होगा। कतब। क़ाफ ज़ब क़, ता ज़ब त, क़त, लाम ज़ब ल, क़तल, क़तल। काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़ब ता, किता, बा दो पेश बुन, किताबुन, किताब। क़ाफ या ज़ेर क़ी, लाम ज़ब ल, क़ील, क़ील। ठीक है, उसके बाद ये तीन तीन मिसालें हैं, इनको आप खुद हिज्र करें। फिर हम मिलेंगे अपने आखिरी हर्फ सौद के साथ। अस्सलाम वालेकुम।